بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی تمنا کی ہے اس دنیا کے اندر۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چیز کی تمنا کی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی تمنا کی ہے اس دنیا کے اندر۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شہید ہونے کی تمنا کی۔ ایک مرتبہ بھی نہیں، دو مرتبہ بھی نہیں، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور مجھے شہید کیا جائے، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، میں پھر جہاد کروں، مجھے شہید کیا جائے، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، میں پھر جہاد کروں، مجھے پھر شہید کیا جائے۔ یہ جہاد اور شہادت اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی ہے اس کائنات کے اندر۔ اور دوسری جو چیز ہے، جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسی فضیلت والا مہینہ ہے، ایسی عظمت والا مہینہ ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو، یہ تمنا ہوا کرتی تھی اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا وبلغنا فی رمضان، کہ اے ہمارے پروردگار، اے میرے اللہ، میری عمر دراز فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما اور میری زندگی میں مجھے رمضان نصیب فرما۔ یہ تمنا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہے، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عظمت والی بنائی ہے ان کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کلام اتارا، آسمانی کتاب اتاری، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اور اس کو بھی میرے اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے اور جس میں میرے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، رمضان کا مہینہ ایسی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کا کلام فضیلت والا، اللہ کی ذات فضیلت والی، اللہ کی ذات عظمت والی، اللہ کا کلام عظمت والا۔ اللہ نے کلام اتارا کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ یہ رمضان عظمت والا ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے عظمت والی، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی رکھ دیا۔ قرآن عظمت والی ہے، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا تعلق رمضان کے ساتھ رکھ دیا۔ رمضان عظمت والا ہے تو لیلۃ القدر بھی عظمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک کے اندر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح رمضان کی عظمت کو، اور ذرا دیکھو تو صحیح رمضان کی عظمت کو۔ اس رمضان کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اس رمضان کا جو حق تھا، جو احترام تھا، وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ ہم نے تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ گزار دیا جس طرح عام دوسرے مہینے گزارتے ہیں۔ کوئی رمضان کے ثمرات، رمضان کے اثرات ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوتے، اور رمضان کی
فضیلتیں، برکتیں، جو رحمتیں ہیں جو سمیٹنی چاہیے وہ ہم سے نہیں سمیٹی جاتی، وہ ہم سے نہیں سمیٹی جاتی۔ اللہ تعالیٰ تو دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مغفرتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، لیکن انسان ہے کہ اتنا غافل ہے، عام مہینوں میں تو وہ کم گناہ کرتا ہے، عام مہینوں میں تو وہ لوگوں کے حقوق کم پامال کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں وہ لوگوں کے حقوق زیادہ پامال کرتا ہے، لوگوں کے حقوق زیادہ پامال کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے حق تلفی کرتا ہے۔ 5 روپے والی چیز ہماری رمضان کے مہینے میں 500 روپے تک پہنچ جاتی ہے، 500 روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی حق تلفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور حقوق اللہ کے بارے میں تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ حقوق اللہ میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں، لیکن حقوق العباد واحد ایسے حقوق ہیں کہ جب تک بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرتی، اس وقت تک یہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرتی۔ اور صرف معافی مانگنا شرط نہیں ہے، معافی مانگنا شرط نہیں ہے، معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ بندے کا معاف کر دینا بھی شرط ہے۔ اور جب تک بندہ معاف نہیں کرتا نا، بھلے 20 مرتبہ وہ معافی مانگ لے، ہزاروں سینکڑوں مرتبہ وہ معافی مانگ لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف نہیں کرتی۔ جب تک بندہ معاف نہ کر دے جس کا حق دبایا ہے، جس کے حقوق کو پامال کیے ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ بخششوں کا مہینہ تھا، ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین مجھے بڑی یاد آتی ہے، جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی، کیسے شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور رمضان کے روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے، اور میرے آقا دو جہاں کی آمین رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، ہاتھ اٹھا لو بارگاہ الہی میں اور توبہ کر لو اپنے گناہوں سے اور معافی مانگ لو اللہ سے۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، اور میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو جو گناہ کرنے والے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ پیچھے نہ ہٹیں کہ ہم سے تو اتنے گناہ سرزد ہو گئے، ہم نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آئیں تو صحیح ذرا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھائیں نا، اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھے نا، اور دیکھے تو صحیح کہ پھر رب کی ذات کو کتنا رحیم پاتے ہیں اور کتنا مہربان پاتے ہیں اور کتنی محبت کرنے والا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، توبہ کریں۔ رمضان کے آخری پل ہیں، رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، رمضان کے آخری دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے بھی جتنے گناہ ہوئے، جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر کیے یا بھولے سے کیے یا سب کے سامنے کیے، جس طرح بھی کیے، یا اللہ تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو میرے گناہ مجھے معاف کر دے۔ آپ بھی مانگیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے میرے گناہ معاف کر دے، میری بخشش فرما دے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، اپنی رحمتیں جو دینے کا تو نے وعدہ کیا تھا روزے دار کو، یا اللہ تو وہ ہمیں عطا فرما دے، اپنی برکتیں جو تو نے دینے کا روزے دار کو وعدہ کیا تھا، یا اللہ وہ برکتیں ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ وہ سعادتیں ہمیں عطا فرما دے، وہ رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر بھی برسا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔